آج ہم بات کریں گے ایک ایسی مخلوق کی جو نظر نہیں آتی۔ یہ مخلوق ہے جنات۔ کیا وہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور اسلام نے جنات کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی مخلوق کی جو نظر نہیں آتی مگر اکثر ہمارے آس پاس موجود ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ مخلوق ہے جنات۔ کیا جن واقعی ہوتے ہیں؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ کیا وہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور اسلام نے جنات کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ آئیے آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جنات کی حقیقت جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی۔ انسان مٹی سے بنائے گئے جبکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ یہ مخلوق نہایت طاقتور، تیز رفتار اور انسانوں سے کئی گنا زیادہ صلاحیت رکھنے والی ہے۔ سورۃ الحجر میں بھی ارشاد ہے، اور جن کو ہم نے اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا، یعنی انسانوں سے پہلے زمین پر جنات کا راج تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنات کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی، وہ جو ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ دوسری، وہ جو جانوروں کی شکل میں زمین پر چلتے ہیں۔ اور تیسری، وہ جو زمین پر رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ بعض جن مسلمان ہوتے ہیں اور بعض کافر۔ سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم کے راستے پر ہیں۔ یعنی جنات بھی امت محمدی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں اور نیک و بد دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات صرف ڈراؤنی مخلوق ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر جن انسان کا دشمن نہیں ہوتا۔ تاہم بعض جنات انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، خاص طور پر وہ جو شریر اور نافرمان ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات انسان کو وسوسے آتے ہیں، برے خیالات جنم لیتے ہیں، یا وہ کسی ناگہانی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کی ظاہری کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں قرآن پاک کی تلاوت، بالخصوص سورہ بقرہ، سورہ ناس، سورہ فلق اور آیت الکرسی کا ورد جنات سے تحفظ کا ذریعہ بنتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات رہتے کہاں ہیں؟ احادیث میں ذکر ہے کہ جنات درج ذیل مقامات کو پسند کرتے ہیں۔ ویران جگہیں، قبرستان، ٹوائلٹ یا گندے مقامات، ایسے گھر جہاں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں تاکہ ہم جنات سے محفوظ رہ سکیں، جیسے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے تاکہ انسان جنات کے شر سے محفوظ رہے۔ اسلامی تاریخ میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں جن میں جنات کا ذکر واضح طور پر ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر مکمل اختیار دیا تھا۔ وہ جنات سے عمارتیں بنواتے، کام لیتے اور جنات ان کے حکم کے تابع تھے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان کا واقعہ یوں بیان ہوتا ہے، اور جنات میں سے بعض ان کے سامنے کام کرتے اللہ کے حکم سے۔ یہ وہی جنات تھے جنہوں نے بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کے دربار میں حاضر کر دیا تھا۔ جنات کے ذریعے بعض لوگ جادو کرتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ عمل نہایت سنگین گناہ ہے۔
قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کا ذکر بھی ملتا ہے جو جنات کی مدد سے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ ایسے شیطانی اثرات سے بچنے کے لیے شریعت نے روحانی علاج بتایا ہے، جس میں قرآن کی تلاوت، دم کرنا، اذکار مسنونہ پڑھنا، کسی نیک عالم یا حافظ سے رجوع کرنا۔ جادو کا علاج جادو سے نہیں بلکہ قرآن و سنت سے کرنا چاہیے۔ جنات کی حقیقت قرآن و سنت سے ثابت ہے، مگر ہمیں ان سے خوفزدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور سنت نبوی پر عمل ہی ہمیں ہر شے سے بچا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کا علم صرف اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا قرآن و حدیث نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو، تبصرے میں اپنی رائے ضرور دیں اور اگلی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ میں ہوں مبین خان، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔